بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ڈی جے این رائٹ کی بڑی مشہور پوئم دا ریبل کے متعلق ہے۔ ڈی جے این رائٹ ایک مشہور اور جدید خیالات رکھنے والا شاعر ہے، اور اس نظم میں بڑے پرزور انداز میں اس نے ایک ریبل یعنی باغی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ڈی جے این رائٹ کا خیال ہے کہ انسان صرف اس وقت باغی ہوتا ہے جب سب کچھ اس کی خواہشات کے برعکس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس نظم میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے وہ جو باغی لوگ ہوتے ہیں باغیوں کے لیے ہمدردی جگاتا ہے، اور بہت قائل کرنے والے الفاظ جو ہیں وہ اس نے اس نظم میں استعمال کیے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات اس نظم کی یہ ہے کہ بڑے فنی مینر میں اور بڑے انتہائی خوبصورت انداز میں اس نے ایک ریبل کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ شاعر کے متعلق انفرادی آزادی جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم انڈیویجول لبرٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں، تو پھر جا کے جو باغی ہوتے ہیں وہ ڈس ہارٹنڈ بھی ہوتے ہیں، اور ان کا جو کردار ہے وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ معاشرے میں اجاگر ہوتا ہے۔ تو ویسے اگر آپ عام طور پہ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو ریبلز ہیں انہیں ایک فنی اور جوکرز کے کریکٹر کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے اندر بہت ہی شریف لوگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو بی ڈفرنٹ فرام ادرس، دے وانٹ ٹو ڈو ڈفرنٹ فرام ادرس، اینڈ دے وانٹ ٹو لک ڈفرنٹ فرام ادرس، اینڈ دیٹ از کالڈ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ۔ اسے ہی ہم ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، کیونکہ جو معاشرہ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک ریبل نہیں کرتا، اور جو ریبل کرتا ہے اس کو معاشرہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن ڈی جے این رائٹ نے بڑے کنونسنگ مینر میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ریبلز ہیں، ان کی پریزنس ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈل اور ڈریب ہو جائے گا، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور کسی قسم کا کوئی مزاح نہیں ہوگا۔ اگر مزاح نہیں ہوگا تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بورڈم سوسائٹی بن جائے گی، اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی فنی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ چاہے جو باغی ہوتے ہیں ان کا رہن سہن دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، ان کے کام کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، جس میں اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر دوسرے لوگ بال بڑے کرتے ہیں یہ چھوٹے کروا لیتے ہیں باغی لوگ جو ہوتے ہیں، اگر دوسرے لوگ اسکول جاتے ہیں وردی کے اندر تو یہ کیجول ڈریس پہن کے چلے جائیں گے، اگر دوسرے لوگ پارٹی پہ کیجول میں گئے ہیں یا یونیفارم میں چلے جائیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از ناٹ اے کرائم، اٹ از ونز اون چوائس۔ یہ اس کی اپنی چوائس ہے، وہ جس طرح سے مرضی کر سکتا ہے، لیکن اس کا جرم یہ بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن یہ جرم نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈی جے این رائٹ دا پریزنس آف دا ریبلز از اے گریٹ بلیسنگ، ہمارے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس نظم کے انالیسس کو۔ اس پوری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا، لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ ایک ہی اس کویسچن سے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ وتھ ایکسپلینیشن بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی ریگارڈنگ اس پوئم کے کویسچن آ جاتا ہے اس کو آپ کس طرح سے سولو کر سکتے ہیں۔ لیٹس بگین دا پوم دا ریبل، یہ نظم دا ریبل باغی بائی ڈی جے این رائٹ، جو ڈی جے این رائٹ نے لکھی ہے، ڈراز دا پکچر، یہ تصویر کشی کرتی ہے آف اے ریبل، ایک باغی کی، ان امیزنگ، ایک حیران کن اینڈ فنی مینر، اور مزاحیہ انداز میں۔ دا پوئٹ، شاعر، ڈپکٹس، تصویر کشی کرتا ہے، اے پرسن، ایک ایسے آدمی کی، ہو تھنکس اینڈ ایکٹس، جو سوچتا اور عمل کرتا ہے اپوزٹ، مخالف انداز میں، ٹو جنرل اور ریگولر نارمس، جو قواعد و ضوابط ہیں عام طور پہ بنے ہوئے ان کے جو مختلف کام کرتا ہے۔ شاعر نے اس نظم میں ایک ایسے آدمی کی تصویر کشی کی ہے جو سوسائٹی سے ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، جو سوسائٹی سے ڈیفرنٹ کرتا ہے، اور سوسائٹی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ تھرو دا کریکٹر آف ریبل، باغی کے کردار کے ذریعے، دا پوئٹ، شاعر، وانٹس ٹو ایمفسائز، زور دینا چاہتا ہے، دی امپورٹنس، اہمیت کی، آف انڈیویجول لبرٹی، انفرادی آزادی کی۔
باغی کے کردار کے ذریعے شاعر جو ہے وہ انفرادی آزادی کی اہمیت کے اوپر زور دینا چاہتا ہے. ہی آلسو ایکسپلورس، وہ نمایاں بھی کرتا ہے دا سائیکولوجیکل فیکٹرز، جو نفسیاتی عناصر ہیں بیہائنڈ دا ریبیلیس ایکٹس، جو باغیانہ کام ہوتے ہیں، اینڈ ایٹیٹیوڈ اور رویہ. یعنی اس نظم میں وہ باغیانہ کاموں اور باغیانہ رویے کے پیچھے جو نفسیاتی عناصر ہیں ان کو بھی ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے. اور دا ریبلز آر سیریس، یہ باغی جو ہوتے ہیں یہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، اینڈ سوبر، اور بڑے شریف ہوتے ہیں، ان دیم سیلوز، اپنے آپ میں، بٹ لیکن دے لک فنی، وہ مزاحیہ نظر آتے ہیں، اینڈ نان سیریس، اور غیر سنجیدہ ٹو اس، ہمیں. باغی جو ہوتے ہیں یہ بڑے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہیں یہ بڑے مزاحیہ نظر آتے ہیں اور بڑے غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس پہلے بھی جس طرح سے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. باقی لوگوں کا صرف اور صرف جرم یہ ہے کہ یہ دوسروں سے مختلف نظر آتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ یہاں پہ نوٹ کیجئے، یہ جو باغی لوگ ہوتے ہیں یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی کا برا سوچتے ہیں، بلکہ سوسائٹی جو ہے جب ان کے یہ ریبیلیس ایکٹس کو اور ایٹیٹیوڈ کو دیکھتی ہے تو وہ جو ہے وہ ان کے خلاف برا بھی سوچتی ہے. اصل میں یہ جو باغی لوگ ہوتے ہیں اپنے ان کرداروں کے ذریعے، اپنے ان کاموں کے ذریعے، اپنے اس رویے کے ذریعے دوسرے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اصل میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کا دکھ سکھ بانٹیں، اور انہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں چاہے وہ ان کے برعکس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں ان سے کچھ خوشی جو ہے وہ ملے. تو ایسے لوگوں کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میزریبل مطلب جو پرسنالٹیز ہیں، ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ تضحیک کا نشانہ بنانا چاہیے یا ان لوگوں کو جو ہے وہ مجرم سمجھنا چاہیے. ان دس فارم، اس نظم میں دا پوئٹ گیوز اس، شاعر ہمیں دیتا ہے دا ویوز، خیالات، ہیبٹس، عادات، اینڈ مینرز، اور عادات آف اے ینگ مین، ایک نوجوان آدمی کے، ہو از ڈفرنٹ فرام ادر پیپل، جو دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، ان ایوری میٹر، ہر کام میں. جتنے بھی کام آپ نے پوم کا ٹیکسٹ پڑھا ہوگا اس میں آپ جتنے کام دیکھیں گے، ہیئر کٹنگ سے لے کے پریئر تک، ورشپ تک، ڈریسنگ تک، دے آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام ادرس اینڈ سوسائٹی. اس نظم میں شاعر جو ہے وہ ہمیں خیالات، عادات اور اطوار اور طریقے بتاتا ہے ایک ایسے آدمی کے جو دوسرے لوگوں سے ہر کام میں مختلف ہے، اور یہی اس کا مختلف ہونا اسے سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک باغی کے طور پہ انٹروڈیوس کرواتا ہے. ایوری تھنگ، ہر چیز، دیٹ ادر پیپل لائک، جو دوسرے لوگ پسند کرتے ہیں، از ڈس لائک بائی دا ریبل. تو یہ جو ہے وہ ریبل کی جانب سے ناپسندیدہ کی جاتی ہے. یعنی وہ چیز جو لوگ پسند کرتے ہیں انہیں ریبل پسند نہیں کرتا. ہی ٹرائز، وہ کوشش کرتا ہے، ٹو اپیئر، کہ نمودار ہو، دکھائی دے، اینڈ بیہیو، اور سلوک کرے، ڈفرنٹ فرام ادرس، دوسرے لوگوں سے مختلف، ٹو لک ڈسٹنگوشڈ، تاکہ وہ امتیازی نظر آئے، وہ ڈفرنٹ نظر آئے، وہ مختلف نظر آئے، اور وہ نمایاں نظر آئے ان دی سوسائٹی، معاشرے میں. پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ باغیوں کا، جو باغی لوگ ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا، یا ایک ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو جرم ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے مختلف نظر آنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری پہچان بنے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جرم نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیلینٹ فیچر ہے. جس طرح سے جیفرسن نے اپنی کوٹیشن میں لکھا کہ a little rebellion now and then is a medicine necessary for the sound health of government, of everyone, you can say that, of every society or of every area. یعنی یہ جو تھوڑا بہت باغیانہ جو رویہ ہے، یا جو باغیانہ جو مطلب ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور جو باغیوں کی موجودگی ہے، یہ ایک سوسائٹی کے لیے، گورنمنٹ کے لیے بہت اچھی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ میں اپوزیشن نہیں ہوگی تو پھر تو گورنمنٹ مطلب آل ان آل ہوگی، وہ اپنی مرضی سے کام کرے گی. اور اگر وہاں پہ اپوزیشن ہوگی، اور اپوزیشن کیا ہے، اسے ہم ریبلز کہہ سکتے ہیں. وائی؟
بیکاز دے بیہیو ڈفرینٹ فرام گورنمنٹ. گورنمنٹ سے وہ ڈفرینٹ مطلب جو بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر تو گورنمنٹ کے اوپر کوئی بھی کرٹیسزم کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی ان کو کرٹیسائز نہیں کرے گا. تو کرٹیسزم یا ریبیلیس جو ایٹیٹیوڈ ہے, اٹ از نیسیسری فار دا گڈ ہیلتھ آف ایوری گورنمنٹ اور سوسائٹی. تو جس طرح سے یہ ایک دوائی جو ہے وہ ہمیں اچھی صحت کے لیے چاہیے ہوتی ہے, آپ یہی سمجھیں کہ جو ریبلز ہیں وہ ہمارے لیے ٹیبلٹس کا کام کرتے ہیں, کیپسولز کا, انجیکشنز کا, سیرپ کا کام کرتے ہیں, تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہیلدی رہے. اگر یہ ہیلتھی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے یہاں پہ صرف اور صرف بورڈم ہوگا. اف ادرز گرو لانگ ہیئر, اگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ بڑے بال کرتے ہیں, ہی کٹس اٹ شارٹ, وہ چھوٹے کروا لیتا ہے. اگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں تو وہ انہیں کٹوا دیتا ہے. اف ادرز آر سائلنٹ ان دا کلاس, اگر دوسرے لوگ جماعت میں خاموش ہیں, ہی کیپس آن اسپیکنگ, وہ بولتا رہتا ہے, اینڈ پروڈیوسز اے ڈسٹربنس, اور مشکلات پیدا کرتا ہے ان دا کلاس. اف دیر از کسٹم آف ناٹ آسکنگ, اگر کلاس میں کوئی اس طرح کا پیریڈ چل رہا ہے کہ جسٹ وہاں پہ آپ نے خاموشی سے اپنا کام کرنا ہے, ہی آسک فار مور, تو یہ زیادہ سے زیادہ کویسچننگ کرے گا. اف دی پیپل لائک ٹو آسک فار مور, اور اگر وہاں پہ ڈسکشن چل رہی ہے, ہی میکس نو اسٹیٹمنٹ, تو یہ اپنے الفاظ بچا بچا کے رکھتا ہے, وہاں پہ کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. اف ادرز ویئر یونیفارم, اگر دوسرے لوگ وردی پہنتے ہیں, ہی ویئرس کلرفل ڈریس, تو یہ کلرفل ڈریس پہن کے آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہی ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے, اور یہ بڑا فنی بھی مطلب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سین ہوتا ہے کہ ساری کلاس جو ہے وہ یونیفارم میں بیٹھی ہوئی ہے, اور ایک شہزادہ یا ایک شہزادی وہاں پہ جو ہے وہ اپنے کلرفل ڈریس میں ہے, وہ اپنے فیشن میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ ایک ہمارے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اور ہمارے لیے ایک جو ہے وہ اپنے بورڈم کو بریک کرنے کے لیے ایک سورس بھی ہے. اف ادرز لو ڈاگس, اگر ایک کمپنی ہوگی وہاں پہ لوگ کتوں کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ کتے بڑے اچھے ہوتے ہیں, تو جو باغی ہے وہ کتوں کی بجائے وہاں پہ بلیوں کی پریفرنس میں بولنے لگے گا کہ بلیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. ہی لوز کیٹس, وہ بلیوں سے محبت کرتا ہے. اف ادرز لائک سن, اگر دوسرے لوگ سردیوں کی بات اس قسم کرتے ہیں تو سارے لوگ جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ آج دھوپ نکلے, ہی لائکس دا رین, یہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ آج تو بارش ہی ہو جائے. اف ادرز گو آؤٹ, اگر دوسرے لوگ باہر جاتے ہیں, ہی اسٹیز ان, تو یہ گھر میں ہی رہتا ہے. عید کے دنوں میں فرض کریں یا کوئی بھی فیسٹیول ہے تو لوگ جو ہیں وہ باہر جا کے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے گھر میں ہی رہتا ہے, یہ کسی سے نہیں ملتا. اف ادرز سیز یس پلیز, اگر دوسرے لوگ کہتے ہیں جی ہاں مہربانی, ہی سیز نو تھینک یو, کہتا نہیں شکریہ. دیز آر دا مین ڈفرینسز, یہی وہ بڑے اختلافات ہیں بٹوین دا ریبل, ایک باغی میں, اینڈ ہز سوسائٹی, اور اس کے معاشرے میں. یہ وہ ایکشنز ہیں, یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ نے دیکھا کہ ایک باغی میں اور ایک سوسائٹی میں مختلف ہوتا ہے. تو انہی ایکشنز کی وجہ سے, اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہم ایک آدمی کو جو ہے وہ باغی کا ٹیگ لگا دیتے ہیں, اسے ہم ریبل کا ٹائٹل دے دیتے ہیں, اور اس کے لیے ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے. جہاں بھی وہ جاتا ہے اسے تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اسے ٹارچر کیا جاتا ہے. تو ڈی جے این رائٹ نے اسی چیز کو ہی ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمیں انہیں ٹارچر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ انہیں جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور وہ ہم لاسٹ اس پیراگراف میں پڑھتے بھی ہیں کہ ان دا اینڈ آف دا پوئم, ان دی اینڈ آف دا پوم, اس نظم کے اختتام میں دا پوئٹ, شاعر ایکسپریسز, بیان بھی کرتا ہے, از لائکنگ, اپنی پسندیدگی, فار دی پریزنس آف اے رائبل, باغی کی جو موجودگی ہے ان سوسائٹی, معاشرے میں. معاشرے میں جو باغی کا وجود ہے, جو باغی کی موجودگی ہے, اس کی وہ بہت زیادہ تعریف بھی کرتا ہے اور اسے بہت زیادہ پسند بھی کرتا ہے. دی پریزنس آف دا ریبلز, باغیوں کی موجودگی, ان دی سوسائٹی, معاشرے میں بریکس توڑ دیتی ہے دا بورڈم آف سوسائٹی, معاشرے کے بورڈم کو, اکتاہٹ کو. اگر باغی موجود نہیں ہوں گے, جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہیبچول پروسیڈنگز
ایکٹیویٹیز اگر کلاس میں ہوتی رہیں گی تو بورڈم ہو جائے گا. آپ دیکھیں اس سے بھی ہم ریبیلس ایٹیٹیوڈ کہہ سکتے ہیں کہ کلاس میں اگر ٹیچر آئے ہیں تو وہ پڑھا رہے ہیں, فرض کریں وہ بایو کا لیکچر دے رہے ہیں اور وہ بایو سے کسی ایک جوک پہ چلے جاتے ہیں, تو کیا ہے, یہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ مختلف کر رہے ہیں کہ ان کا کام کون سا ہے اور وہ کر کون سے رہے ہیں, انہیں کرنا کیا چاہیے اور وہ کر کیا رہے ہیں. تو اگر وہ اس طرح سے کوئی ایک جوک نہیں سنائیں گے, کسی کو اگر وہ مطلب تھوڑا بہتا ہنسانے کے لیے کوئی بات نہیں کریں گے, تو پھر کلاس بورڈم میں گزر رہی ہوگی, اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گی, اور کئی بچے وہاں پہ سونا شروع کر دیتے ہیں, کئی جو ہیں وہ اوزنگ میں ہوتے ہیں, کئی جو ہیں وہ بیچارے جو ہے وہ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی موجودگی, اگر دیکھیں سارے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, باغی کھڑا ہو کے کوئی بات کرنا شروع کر دیتا ہے, ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس نے کیا تو ڈیفرنٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ ایکٹ, اس کا یہ ایکشن, اس کا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے, اٹ ہیز میڈ سم کائنڈ آف فنی مومنٹ. اس نے ایک فنی مومنٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے, اور اس سے تمام لوگ جو ہیں وہ انٹرٹین بھی ہوئے ہیں اور محظوظ بھی ہوئے ہیں. دا پوئٹ سیز, شاعر کہتا ہے, دیٹ دیز ریبلز, کہ یہ جو باغی ہیں, میک ہیومن سوسائٹی ایکٹیو, یہ انسانی معاشرے کو چست بناتے ہیں, ایکٹیو بناتے ہیں, اینڈ انٹرسٹنگ, اور دلچسپ بناتے ہیں. اگر باغی نہیں ہوں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوگا, وہ دلچسپ نہیں ہوگا. پھر یہی ہے کہ وہی جو ڈیلی کی پروسیڈنگز ہیں وہی چل رہی ہوں گی. تو یہ مکمل انالیسس تھے اس نظم کے. اب دیکھیے اسٹوڈنٹس, اگر اسی نظم میں سے آپ کو کچھ لائنز آ جاتی ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ ایکسپلین دا فالوئنگ لائنز ود ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ, تو ایکسپلینیشن کے لیے ہم سب سے پہلے ریفرنس لکھتے ہیں. ریفرنس میں آپ فرسٹ لائن میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ پوئم نیم بھی مینشن ہے, دا ریبل, اور ساتھ ساتھ پوئٹ کا نیم بھی مینشن ہے, ڈی جے این رائٹ. تو آپ اس کو اس انداز میں لکھیں گے, دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم دا ریبل ریٹن بائی ڈی جے این رائٹ. اور اسی فرسٹ پیراگراف کو ہم ایز اے کنٹیکسٹ یوز کریں گے. دا پوم کو ہم دس پوم میں کنورٹ کر دیں گے, دا ریبل بائی ڈی جے این رائٹ کو ہم کٹ کر دیں گے کیونکہ اس کو ہم پہلے ہی ریفرنس میں لکھ چکے ہیں. دس پوم ڈراز دا پکچر آف اے ریبل ان امیزنگ اینڈ فنی مینر سے لے کے لاسٹ یہاں تک, لک فنی اینڈ نان سیریس ٹو اس. یہ فرسٹ پیراگراف اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو آپ ایز اے کنٹیکسٹ یوز کریں گے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ان دس پوم, یہاں جو سیکنڈ پیراگراف ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کو ہم پھر کیا کریں گے کہ اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے, ان دیز لائنز آر ان دا پرٹیکولر لائنز, ان دا گیون لائنز دا پوئٹ گیوز اس دا ویوز, ہیبٹس اینڈ مینرز آف اے ینگ مین ہو از ڈفرنٹ فرام ادر پیپل ان ایوری میٹر. تو یہ ہماری جو ہے وہ ایکسپلینیشن سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہاں میں پہلے بھی آپ کو اس سے پہلے جو نوٹس دوسری پوئمس کے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, اس میں آپ نے یہ چیز سنی ہوگی, میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ اکارڈنگلی اسے تھوڑا سا مولڈ کرنے کی بھی کوشش کیا کریں, کہ جو لائنز جو ہیں وہ آپ کو آئی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا آپ پہلے لکھ لیں گے, اور جو بقایا ہیں ان کو بعد میں لکھ لیں گے. ہوپ سو یو ول بی ریوارڈیڈ میکسیمم مارکس. ہوپ سو دیٹ یو ہیو لائکڈ دس ویڈیو. اف یو لائک دا ویڈیو, please subscribe my channel, share this video and my channel with others. Please press the bell icon. Inshallah we'll meet you soon. Till goodbye, Allah Hafiz, take care.